يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. محترم ناظرین کرام، تحفہ رمضان المبارک کے 21ویں قسط میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے. محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی. محترم ناظرین کرام، یہ وہی نماز ہے جو کہ اسلام کے 5 بنیادی اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جو کہ ایک مومن کی پہچان بھی ہے. آپ اس صلاۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تمام عبادات کی فرضیت زمین پر ہوئی، لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اس کو خود عطا کیا. محترم ناظرین، یہی وہ صلاۃ ہے جو کہ ایک وقت کی صلاۃ کو ترک کر دینے پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی صلاۃ کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بچپنے ہی سے نماز کا عادی بنانے کا حکم دیا، اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا: مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا 10 سنین، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تب انہیں صلاۃ کے لیے کہا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز پڑھنے میں کوتاہی کریں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار کر کے نماز پڑھنے کے لیے لایا جائے. میرے بھائیو اور دوستو، آپ اس بات سے بھی صلاۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب طائف کے اندر جب ان کو مارا گیا، ان کو اتنا پیٹا گیا کہ آپ کے جسم سے خون نکل کر کے جوتے میں جم گئے. آپ کے ساتھ جو موجود تھے انہوں نے کہا: اللہ کے رسول، آپ اگر کہیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا: نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہ لائیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ان کی ذات ضرور ایمان لائے گی. وہیں دوسری طرف جو لوگ صلاۃ میں کوتاہی کرتے تھے، جو لوگ صلاۃ ادا کرنے میں غفلت برتتے تھے، ان کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عشاء کے وقت اپنے گھر سے آگ کے شعلے لے کر نکلوں اور مدینہ گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ کون وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آئے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ایک طرف اللہ کے رسول کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو صلاۃ میں کوتاہی کر رہے ہیں، جو صلاۃ کو ادا کرنے میں غفلت برت رہے ہیں، ان کے مطابق اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے آگ کے شعلے لے کر نکلوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وہ صلاۃ ہے جو کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا. آج رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو بہت ہی مبارک مہینہ اور بہت ہی عظیم تحفہ دیا ہے. بعض ایسے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھوکے پیاسے رہ کر کے روزے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن نمازوں سے کوئی ان کی تعلق نہیں ہوتی ہے، نمازوں سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے، جبکہ جتنی تکرار کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے اتنی تکرار سے ساتھ کوئی عبادت کا حکم نہیں آیا ہے. تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس کو پا کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو من و عن ڈھال لیں. میرے بھائی اور دوستو، یہی وہ صلاۃ ہے کہ جب کل قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب ہو جائے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمی لوگ پوچھیں گے: اے میرے بھائی، تم لوگ جنت میں کیسے چلے گئے؟ ہم سب ایک خاندان کے تھے، ایک ہی گھرانے سے ہم سب کا تعلق تھا،
تو وہاں پر جہنمی لوگ جواب دیں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتا دیجئے کہ سب سے بہتر عمل اور سب سے افضل عمل کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ایو الاعمال افضل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال الصلاۃ علی وقتها، کہ وقت کو اپنے صلاۃ پر ادا کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہی صلاۃ ہے جو ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اسی صلاۃ سے ہم یہ فرق کر سکتے ہیں کہ کون سا آدمی مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ لیکن آج اتنی اہمیت و فضیلت کے باوجود بھی ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جس قدر نماز سے سستی اور غفلت برتی جا رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا تو کہا اے معاذ، وہاں پر جا کر کے پہلے تم کلمہ شہادت کا وہاں پر پرچار کرنا، اور جب وہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں تب ان کو بتانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز قائم کرو، بلا شبہ مسلمانوں پر وقت کی قید کے ساتھ نماز فرض کر دی گئی۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بلا شبہ ایسے لوگ حقیقی مومن ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا اپنے گھر سے تھوڑی دوری پر ایک جگہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے عصر کی نماز کے وقت میں حجامت کروائی اور اس نے عصر کی صلاۃ کو جو ہے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ جو ان کے وستاذ تھے انہوں نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کو اور کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ کے بیٹے نے فلاں دن عصر کی نماز کے وقت میں انہوں نے حجامت کروائی اور نماز کو جو ہے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے ایک خط لکھا اپنے ملازم کو دیا اور کہا کہ جاؤ استاذ کو دے دینا اور کہہ دینا کہ ایک درہ بھیجا اور کہا بول دینا کہ اس درے سے اتنی پٹائی کرے کہ اس درے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہم کو جس مقصد کے خاطر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس مقصد کے خاطر بھیجا ہے وہ مقصد صاف ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام جناتوں اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو انہی عبادت میں بہت اہم عبادت نماز شامل ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم کو ملا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس مبارک مہینہ جو ہم کو حاصل ہوا ہے، اس مبارک مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کی خوب حمد و ثنا اور اللہ رب العالمین کی خوب کبریائی، خوب بڑائی، خوب بزرگی بیان کرے۔ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا، بڑے خوش نصیب ہیں ہم۔ اور آپ دیکھیں پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے ایسے احباب تھے، کتنے ہمارے ایسے تھے جن کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، جن کا ہمارے ساتھ چلنا پھرنا ہوتا تھا، لیکن آج اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ اس رمضان میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ وقت دیا ہے، یہ موقع نصیب کیا ہے، یہ وقت فراہم کیا ہے، تو ہم اس کو غنیمت جان کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو گزار دیں۔ اللہ رب العالمین کا ہمارا یہاں پر جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ آئیے اب اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کریں کہ رب تعالی ہم میں جو اب تک گناہ گار ہوئے ہیں، رب العالمین تو انہیں گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم میں جو ابھی تک نیک اعمال کیے ہیں، بار الہ تو انہیں شرف قبولیت سے نواز۔ بار الہ ہم خطا کار ہیں تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ رب العالمین جو کچھ
بچے ہیں، دن بچے ہیں، ان دنوں میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم من سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔